نامزدگی منظور ہو گئے ہیں آپ کی جماعت کے؟ جی خان صاحب جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی خان صاحب آپ کے کاغذات کی کیا پوزیشن ہے اور کہتے ہیں 2000 کے ابھی تک منظور ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. جو ایکچول فگرز ہیں کہ کن کے منظور ہوئے ہیں اس میں تو ابھی کافی ساری پٹیشنز جو ہیں وہ بھی ہیرنگ پہ ڈلی ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا میں تو ابھی میرے خیال میں کوئی ہیرنگ ابھی اس کی نہیں ہوئی. 2 دن کے بعد اس پہ نوٹس اینڈ ریکارڈ شروع ہوگا. پنجاب میں سے کچھ شاید ہوا ہوگا لیکن ابھی میکسیمم میرے خیال میں ہیرنگ نہیں ہوئی. جہاں تک میرے کیس کا تعلق ہے تو اس میں ایشو یہ ہے کہ انہوں نے عجیب سا ایک اعتراض لگایا کہ آپ کے پاس پارٹی ٹکٹ یا لیٹر آف دا پارٹی نہیں ہے. بڑا عجیب سا تھا کیونکہ اگر آپ کے پاس لیٹر نہیں ہے تو آزاد سے تو آپ نہیں روک سکتے. لیکن کیا پاکستان میں جن کے ڈاکومنٹس منظور ہوئے ہیں ہماری جماعت یا کسی بھی اور جماعت کے، کیا کسی نے اسکروٹنی سٹیج پہ پارٹی ٹکٹ جمع کیا ہے؟ بہرحال انہوں نے اس پہلی سٹیج میں کسی نے سب کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے تو میرا بھی کر دیا. پر امید ہے انشاءاللہ ٹرائیبیونل سے انصاف ملے گا. نہیں، میں نے دیکھا بابا رحمان اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں سنا ہے منظور ہو گئے. اختر مینگل صاحب کا بھی نام آیا کہ ان کے جو مستند منظور ہو گئے. اور یہ جو اوورآل اگر آپ کے 2134 یا 36 جو رہے ٹھیک ہے مرکزی، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ کوئی 1996 کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. یقیناً ان میں نمایاں نام تو نہیں لیکن ہوئے تو ہیں نا تحریک انصاف کے منظور کاغذات. مجھے صاحب اس میں اصل میں ایشو یہ ہوا ہے کہ ہم نے تو جمع بہت زیادہ کروائے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کا احتمال تھا کہ ہمارے بہت سے لوگوں کو کاغذات جمع بھی نہیں کرنے دیا جائے گا یا ریجیکٹ ہوں گے. اصل کوسچن مارک یہ ہے کہ تحریک انصاف کے میجورٹی جو لیڈرشپ ہے ان کے کاغذات نامزدگی کیوں ریجیکٹ ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جمعیت اور دوسری جماعتوں کے جب ایکسیپٹ ہوئے ہیں تو صرف تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے 90% پلس لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے ہیں. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا تحریک انصاف قابل قبول ہے مائنس ٹاپ لیڈرشپ کے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ درخت کی جڑیں کاٹ کے تو تنا ساتھ رکھنا، ایسا تو نہیں ہوتا. آپ نے میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ڈاکومنٹس میں جینوئن لیگل لیکونا ہے اس کو آپ ریجیکٹ کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بہانے بنا کے بچوں والی چیزوں پہ باتوں پہ جو ہے آپ اس کو ریجیکٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ علی محمد خان صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ 9 مئی کا واقعہ کریں گے وہاں سے پاس ہوں گے. ہاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی انڈکٹ کر دیا گیا، بیشتر جو لوگوں کے وہ مسترد جو کیے گئے وہ 9 مئی کے حوالے سے کیے گئے. یاسمین راشد ہوئے، محمود رشید ہوئے، اعجاز چودھری ہوئے، کہنا نام ان سب کے نہیں لے سکتا. وہ کہتے ہیں 9 مئی کا واقعے کے بنیاد پہ کیے گئے. لیکن 9 مئی کے حوالے سے اگر کسی کا آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے تو آپ نے جانا ہے آئین پہ، قانون پہ. قانون آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی شخص عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو تو اس کے ڈاکیومنٹس آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. صرف اس وجہ سے کہ کسی شخص پہ کیس چل رہا ہے تو کیسوں میں آپ بیل پہ ہوں گے، یا بیل پہ کوئی نہیں ہے، جیل ہے، جیل سے بھی آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو صرف کسی کیس میں ہونا ایز پر جو ہے ایسے وہ کوئی جواز نہیں ہے کسی کے ریجیکٹ کر سزا یافتہ نہ ہو. بلے کا جو نشان ہے جیسے لگے گا نہیں ملے تو کیا فرق پڑے گا؟ مثلا آزاد امیدوار لوگ لڑتے ہیں، اگر سوشل میڈیا آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے، بہت ساری جماعتوں نے بغیر وہ کہتے ہیں جی بغیر پچھلی بار ایک بار شیر کو نہیں ملا تھا پھر بھی الیکشن لڑا. اتنا اس کو انا کا مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اتنا کیوں بنایا جا رہا ہے کہ نہیں جی بلے کا نشان جو ہے بہت بڑی دھاندلی ہے، بہت بڑی جال سازی ہے؟ ہاں یہ بہت بڑی جال سازی اس لیے ہے کہ ایک شخص سے اگر آپ اس کا لے لیں، یہ ایسے ہی ہے کہ امتحان کی رات جو ہے آپ تیاری کریں اور صبح جب آپ پہنچیں تو آپ کا پرچہ بدل دیا جائے یا آپ سے آپ کا رول نمبر جو ہے وہ
छीन लिया जाए तो आप दे देंगे, लेकिन आप को भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये होता है इस तरह, जो आप किसी को साइड लाइन करना चाहते हैं तो आप उस जमात पे पाबंदी लगा देते हैं, उसका इंतखाबी निशान। पहली बात नहीं हुआ ना, ये भुट्टो साहब के साथ नहीं हुआ था जब तलवार का निशान लिया गया था, क्या वो हुआ था? अगर वो अच्छा नहीं था तो ये भी अच्छा नहीं है। तो खासा बहरहाल यानी ये तो बात तय है कि ये प्रोसेस गालिबन 1 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ 12 इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, और ये भी इल्म है कि माशाल्लाह इधर कोई पिछले बड़े जहादीदा आप लोग हो चुके हैं, यानी आपके पास तमाम कवरिंग कैंडिडेट हैं, और आपको तो टर्म पता है। भुट्टो साहब होते थे या और पार्टी या खान साहब होते थे, वो एक टर्म थी ना खंबा, तो आप कह देंगे खंबा हमारा कैंडिडेट है, समझ गए ना, दरख्त है आप कुछ भी कह यानी कह रहे पिशावरी कावा है नहीं, देखें, जमहूरियत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। अगर हमने इलेक्शन कराना है तो है 4 जनवरी 2024 तक, तब 1 महीने बाद हमने इलेक्शन में जाना है, और अभी तक सिचुएशन ऐसी गंभीरता है कि इलेक्शन प्रोसेस का एक मजाक बना दिया गया है। किस कानून के तहत लोगों से नॉमिनेशन पेपर छीने गए? किस कानून के तहत प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए? किस कानून के तहत वो लोग जो अपने कागजात नामजदगी जमा करने आए थे उनको रोका गया? और किस कानून के तहत मेजॉरिटी लीडरशिप के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं? कानून के तहत वो अभी बताएंगे ना आपको। कुछ लोगों ने टेक्निकली आप लोगों ने अगर अकाउंट नहीं दिए, FBI से टैक्स क्लियर नहीं करा, आप लोगों ने कुछ लोगों कहते हैं पार्लियामान के जो है वो खराजात पूरे नहीं किए, अभी बताए उन्होंने, वजूहात तो बताई हैं खान साहब, ऐसा भी नहीं है जी। देखें, ये वो बकरी और शेर वाली कहानी है, बकरी और शेर वाली कहानी है। तो अब शेर की नीयत में फतूर है तो क्या करें? अब बकरी बेचारी क्या करे? बकरी अब उल्टी लटक जाए तो पानी, वो क्या पानी तूने गंदा कर दिया है। तो अगर नीयत में फतूर है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आपको PTI पसंद नहीं है कि PTI इलेक्शन में ना हो, तो उसके लिए 100 बहाने आप बना लेंगे। कभी कागज नहीं जमा करने देंगे, कभी प्रपोजल सेकेंडर उठा लिया, कभी पर्चा कटवा दिया, कभी गायब करवा दिया, और जब कुछ भी हाथ ना लग तो फिर नॉमिनेशन पेपर। लेकिन मैं एक बात तो मैं कह सकता हूं, एक बात तो मैं कह सकता हूं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। ये आपकी मालूमात तो बड़ी वसी होती हैं। पीपल पार्टी और नून लीग में से कितनों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं, और कितनों से नॉमिनेशन पेपर छीने गए, और कितनों के प्रपोजल सेकेंडर अगवा किए गए हैं? कोई मालूमात है? शायद एक भी नहीं। मेरे ख्याल नवाज शरीफ साहब का एक आध जगह चैलेंज हुआ है, शहबाज शरीफ साहब। अब ऐसे सवाल आप क्यों करें? चले मैं एक और बात नहीं, आप अपनी पार्टी की मतलब अली मोहम्मद खान से अगर कागजात मंजूर नहीं होते तो मुझे इल्म है कि ज़रूर आपने एक ऐसा कवरिंग कैंडिडेट खड़ा किया होगा कि इलेक्शन की रात को आप अगर अपने जिरगा बुलाएंगे जो आपके यहाँ होता है, तो वहाँ पर आप कहेंगे कि मेरा उम्मीदवार ये है, अली मोहम्मद खान ही, अली मोहम्मद खान का भाई मोहम्मद अली खान है या सलीम अहमद खान है, वो उसको लोग वोट देंगे अगर वाकई आपका वोटर जेन्युइन है। परवीन साहब, देखें, अगर आप एक जमात को जिस तरह एक एसिड अटैक होता है एक शख्स पे, खुदा न खास्ता, उससे उसकी बेसिकली पहचान छीनने की कोशिश की जाती है, मारना मकसद नहीं होता। इसी तरह इस तरह के कोई भी अमल अगर आप करते हैं, आप एक जमहूरी एसिड अटैक करते हैं एक जमात पे, कि चूंकि इस वक्त अवामी पजीराई का कोई इलाज नहीं है, इस वक्त चूंकि अवाम ने फैसला किया है कि हमने एक जमात को वोट करना है, तहरीक इंसाफ को, तो जब उसका और कोई हल नहीं है तो कोई ऐसा तरीका निकाल लो कि उनका वोट बैंक ही डिस्टर्ब हो जाए, लोगों को पता ही ना लगे हमने कहा किसको वोट करना है। या तो पाकिस्तान की 250 सीटों पे एक बल्ला होगा, और या 250 सीटों पे ज़रब 3, कहीं
قلم ہوگا، کہیں لکڑی ہوگی، کہیں کشتی ہوگی، کہیں جہاز ہوگا، کہیں گاڑی ہوگی، کہیں آپ ہوں گے، کہیں میں ہوں گا. مطلب ہے کہ ایک خڑمس مچا دو، خڑمس مچا دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ رہے بانسری. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. لو کیا کہتا ہے؟ لو کہتا ہے کہ اٹ شوڈ بی فری اینڈ فیئر. لا کہتا ہے، لیکن خان صاحب آپ کو دیکھیں، آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا، آپ کو پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا نا. خان صاحب پشاور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا، سپریم کورٹ میں بھی آپ کو سنا گیا، آپ کے لوگ بہت سارے رہا بھی ہو رہے ہیں، ریلیف تو مل رہا ہے عدالتوں سے، آپ کو عدالتوں میں وقت بھی مل رہا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، مجھے بریلوی صاحب بسد احترام جان کیا مانتا ہوں، تو کیا پاکستان کے سب مسائل جوڈیشری سے جا کے حل ہونے؟ یہ ہماری بیوروکریسی کس مرض کی دوا ہے؟ اگر ایک جج سٹینڈ لے سکتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، قانون یہ کہتا ہے، تو ان کو کون سی کال پڑی ہے آر اوز کو؟ یہ بھی تو ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر لیول کے لوگ ہیں، یہ بھی تو سی ایس ایس پی سی ایس وغیرہ کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی تو سرکار سے تنخواہ لیتے ہیں، اور یہ بھی تو آئین پاکستان اوت لے کے آتے ہیں. ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ رول آف لا کو یہ مینٹین کریں؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ انشور کریں کہ قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا پریشر لے لیں؟ یا یہ سارا کام جوڈیشری نے کرنا ہے، پھر مقننہ اور انتظامیہ کا کام بھی جوڈیشری کے حوالے کر دیں، پھر چیف جسٹس آف پاکستان. خاصا ایک ادارہ تو ہے نا. اب میں اس پہ کیا بہرحال ایک عدلیہ کا ادارہ ہے تو نا، سن نہیں دینا ہے. خان اب کیوں اتنے نا امید ہو رہے ہیں؟ اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو کچھ دن ہیں، کا اصل رخ دکھا رہا ہوں، کچھ دن ہیں آپ کے پاس ایسے کہ جس میں جہاں کچھ کے منظور ہوئے ہیں اور مزید بھی منظور ہو جائیں گے. اور میں آپ مجھے یہ بتائیں بریلوی صاحب، کیا آپ کو میرے چہرے پہ نا امیدی نظر آ رہی ہے؟ آپ سب سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو اس ملک کے لیے نکلے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا امید اگر ہم ہوں تو ہم کب کے جو ہے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے. ہم تو میدان عمل میں ہیں، ہم تو فیس کر رہے ہیں، ہم تو عدالتوں میں جا رہے ہیں. میرا نقطہ سمپل ہے، میرا نقطہ یہ ہے کہ دو اشخاص ہیں، دونوں ریاست پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں، دونوں کا گریڈ بھی لگ بھگ ایک ہی ہوگا، لیکن ایک سٹینڈ لے رہا ہے آئین پہ، دوسرا نہیں لے رہا. کیا انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہاں گئے وہ افسر جو غلط بات کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، جو سٹینڈ لیتے تھے کہ نہیں میں کسی کو غلط جو ہے کسی کی نامینیشن پیپرز بغیر کسی قانونی جواز کے ریجیکٹ نہیں کروں گا؟ کیا یہ توہین اس شخص کی ہے جس کے نامینیشن پیپرز بچکانہ باتوں پہ ریجیکٹ ہوتے ہیں، یا یہ توہین ان عوام کی ہے جس کا مینڈیٹ لینے یا ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، مجھے غالباً تھوڑی دیر ہم انتظار کر لیتے ہیں، اور کیمرے کے پیچھے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وقفہ لوں.